اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹائم، میں نے جب اینڈ کیا تھا تو آپ سے گزارش کی تھی کہ بریف چیز میں اس اسٹیٹمنٹ کو پھر سے لے آتا ہوں جی. اگر تو کچھ کام کیا ہے تو اس کو شیئر کر لیں گے، ورنہ ابھی کر لیں گے کام. جیسے آپ کو اگر اپرچونیٹی ملی ہو کام کرنے کی تو پھر تو بہت اچھا ہے. ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کو ہم زیادہ بہتر یوٹیلائز کر لیں گے. بٹ اف یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو اٹ دین آئی وڈ ریکویسٹ کہ ہم ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے تھنک اباؤٹ اٹ. اف یو ہیو اینی کوشچنس اباؤٹ واٹ وی ہیو آلریڈی ڈن. میں نے آپ کو تین تھری ٹائپس آف ازمپشنز انٹروڈیوس کرائی تھیں جی لاسٹ ٹائم. میں یہ بتا یہ رہا ہوں کہ کرٹیکل ریفلیکشن کر کے ہم اچھے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. This is the whole idea. The premise is, the assumption is that by analyzing our ideas, decisions, actions in a more critical way, we can take good decisions. Informed decisions ہو سکتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے یہ ابھی، اور ہم اس کی ایک دو مثالیں اور بھی کریں گے and then we'll come back to what we started from انشاءاللہ. تو اگر تو آپ میں سے کسی کو ٹائم مل سکا اس پہ غور کرنے کا تو وہ شیئر کر لیں، ورنہ اگر نہیں مل سکا تو let us take a little time and think about it. I'll give you about 2 minutes. آپ کوشش کیجئے 2-3 منٹ کوشش کیجئے کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا assumptions ہیں لوگوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیہیویئرز کے بارے میں، رسپانسبل سٹیزنس کے بارے میں، رسپانسبل اڈلٹس کے بارے میں، پروموشن آف گڈ بیہیویئرز کے بارے میں، اچھا انسان ہونے کے بارے میں کیا کیا assumptions آپ نکال پاتے ہیں. جی جمیل صاحب آپ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اس پہ ایک دو اسٹیٹمنٹس میں نے سارٹ آؤٹ کی تھیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں. رائٹ. تو اسی جی کے ضرور. would you like to share this? جی جی سو اس میں ایک تو میں نے پیراڈائمک اسمپشنز بنائی تھی، جن پیرنٹس جنرلی ایکسپیکٹ دیئر چلڈرن ٹو بی ریسپانسبل ایڈلٹس. رائٹ تو رائٹ ایک ٹھیک اس ہے. میں پرسمپشنز میں نے ڈیڈیوس کی تھی. ٹو میک our children responsible, we should promote desirable behaviors among them. اور رائٹ اور بالکل ایک ٹھیک ہے. this is prescriptive, right? جی پرسکرپٹیو ایک causal ہے to promote desirable behavior, we should reward them for their good behaviors and punish them for bad behavior. To promote Right. desirable behavior, we should so it's a cause that if we want to promote بالکل ٹھیک desirable ہے. behavior, we should. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بالکل ٹھیک ہے جی. ایک اور causal بنائی تھی. Through rewarding or punishing children, we can promote desirable behavior. ونڈرفل. یہ اسی کو دوسری طرح آپ نے بیان کر دیا، وہی کازل ہی ہے یہ بھی. ہاں جی. اور ایک اور بالکل ٹھیک ہے جی. پیراڈائمک تھی کہ ریوارڈنگ چلڈرن فار دیئر گڈ بیہیویئرس کیپ دیم میکنگ ریسپانسبل انڈیویجولس. سو یہ بھی ایک ریفریز کر کے اس کو پیراڈائمک بنائیں. اس کو پھر سے ذرا بیان کیجیے گا. ریوارڈنگ چلڈرن فار گڈ بیہیویئرز help them making جی. responsible individuals or adults. Yeah, that's all. رائٹ ناؤ. جی زبردست. تھینک یو ویری مچ جی. جی آپ میں سے اور کوئی کر سکا، اس کو ٹائم مل سکا آپ کو؟ ہیو یو بین ایبل ٹو ٹیک اے لک ایٹ اٹ؟ اگر نہیں کر سکے تو ہم ابھی کر لیتے ہیں. اگر آپ کو تعارف حاصل کرنا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے، میں پھر سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا اینڈ وی کین کم بیک ٹو دس اسٹیٹمنٹ. یہ جس طرح سے جمیل صاحب نے کیا ہے، میں بھی اس کو I'll jot down a few and then I can share them with you کہ ہم یہ ایکسرسائز مل کے کریں گے انشاءاللہ. یہ if there is any question کہ causal prescriptive paradigmatic assumptions کیا ہوتی ہیں تو مجھے پلیز اس کے بارے میں پہلے سوال بتا دیجیے. ادروائز لیٹ us start doing them.
ٹھیک ہے جی, بیکاز اٹ از دا پریکٹس آف ڈوئنگ دیم وچ ول ہیلپ us لرن. یہ انٹروڈکشن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, ہم اس کو 10 دفعہ بھی کر لیں گے, آپ کو اتنی ہی زیادہ ڈسکمفرٹ فیل ہوگی جب بھی آپ کسی اسٹیٹمنٹ کو دیکھنے لگیں گے کہ اس میں سے ہم نے یہ نکالنی ہے assumptions. اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے نا جی, کریٹیکل ریفلیکشن پہ, میں ایک تو شروع ہوا ہے, 3 سیشنز ہو چکے ہیں, ایک منڈے سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اینڈ جو اس میں کچھ لوگ ہیں, what they have started doing is they would just find a statement on the net and start analyzing it, any statement. کل مجھے کسی نے ایک اسٹیٹمنٹ بھیجی کہ وہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے, ایک پکچر بنی ہوئی ہے جیسے ہوتی ہیں, اس پہ لکھا ہوا تھا یہ کہ ایک بہترین زندگی کے لیے ہم سفر کا تعلیم یافتہ ہونا ہی نہیں بلکہ تربیت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے. اور انہوں نے پھر اس پر اپنی ازمپشنز نکال کے کہ اس کے کیا کیا مطلب, اس کی انڈر لائنگ ازمپشنز کیا کیا ہیں, وہ بھیجی. اٹ واز اے ویری انٹریگنگ ایکسرسائز, آئی ریلی انجوائڈ اٹ, بیکاز ہم جب, اصل میں مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو لے کر نکلیں اور پھر اس کو اینالائز کریں. یعنی جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا آرگومنٹس میں کس طرح پڑ جاتے ہیں ہم, اور کتنی زیادہ اس میں کئی دفعہ ہیٹڈ آرگومنٹس ہو جاتی ہیں. اسٹارٹ working on critical reflection and you will see that you will have the right questions to ask yourself as well as others. تو اگر تو سمجھ آ گئی ہے جی, تو پھر لیٹس ٹیک اے 2 or 3 minutes بریک, سائلنس. آپ اپنا یہ کام کر لیں. تھینک یو ویری جمیل صاحب, آپ بھی اس پہ مزید غور کریں. 1 منٹ سائلنس, اینڈ پھر میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی کچھ نکال سکیں ہیں assumptions, اس کو پھر شیئر کر لیں. جی فیصل بھائی, یہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی 2 منٹ کا ٹائم دے کے, تو لیٹس تھنک اباؤٹ دیز اسٹیٹمنٹس اینڈ سی واٹ assumptions کین بی uncover. ان کے نیچے assumptions کیا ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ہم پھر یہ شیئر کرتے ہیں ود دا گروپ. عام طور پر یہ ہم ایکسرسائز جو کرتے ہیں اسمال گروپ میں ہوتی ہے, بٹ obviously we already are a smaller group, so let's keep it simple. ادھر ہی ہم شیئر کر لیں گے جی. We have 1 minute, 1 more minute of silence. اچھا جی, آپ میں سے لیٹس سی, آپ میں سے کوئی اگر شیئر کرنا چاہے, کوئی بھی جی. You don't have to be hesitant about it, just go ahead and share. What have you sort of thought about اس میں جی ان اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے؟ جی 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 پلیز گو اہیڈ. آپ مکمل کر لیں سر. نہیں ہوگی بات. اچھا, اس میں ایک پریسکرپٹیو ازمپشن تو فوراً نظر آ جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ اور وی شوڈ ڈو دیٹ. رائٹ, بالکل ٹھیک. تو یہ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. البتہ یہ جب کہتے ہیں کہ ایوری ون وانٹس دیئر چلڈرن ٹو بیکم سم تھنگ, تو یہ ایک طرح سے ایک پیراڈائم ہے جو انہوں نے ایک کنسیڈرڈ ہے. شاید اس لحاظ سے یہ پیراڈگمیٹک ہوگا. اور کازل جو ہے وہ آئی ایم ناٹ شیور, جب ہم کہتے ہیں کہ for their good behavior we should reward them and for their bad behavior we should punish them, I don't know it comes under causal or not, because cause and effect. It will جی, it will actually. آپ کی جو implication ہے نا وہ لے لیں. یعنی implication یہ ہے کہ to promote good behavior, اس کا مطلب یہ ہے کہ good behavior promote ہوگا with rewards. ریوارڈ دیں گے تو گڈ بیہیویئر پیدا ہوگا. True. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب یہ کازل تو ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی. اینی تھنگ ایلس اس کے پیچھے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو ہے جو اسٹیٹمنٹ سے نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. ایوری ون وانٹس دیئر چلڈرن ٹو بیکم ریسپانسبل ایڈلٹس. ہم نے کہا کہ یہ ایک پیراڈائمیٹک ازمپشن ہے کہ دس از واٹ ایوری ون وانٹس. اس کو چیک کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں. نمبر 2 ہم نے یہ کہا کہ we need to promote desirable behaviors among them. Yeah, we should promote desirable so this would be prescriptive, right? And third is the 2 statements at the end, وہ causal statements ہیں. بالکل ٹھیک سمجھ آ گئی بات آپ کو. اور یہ ایکچولی یہی ترتیب ہوتی ہے عام طور پر ایک آئیڈیا میں کہ پرسکرپشن وہ پیراڈائم سمجھ میں آئے گا, پرسکرپٹیو اور کازل سمجھ میں آئیں گی assumptions. لیکن کبھی کبھی جس طرح میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کی اسٹیٹمنٹ, اس میں پیراڈائمیٹک assumption نہیں ہے, تو کبھی کبھی یہ الٹ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال اب میں یہ چاہوں گا کہ anybody who would like to share کہ اس کے پیچھے ان اسٹیٹمنٹس کے انڈر لائنگ assumptions کیا ہیں. یعنی دیکھیے, this is important and this is where we would like to reach. ان اسٹیٹمنٹس کے اندر ریسپانسبل ایڈلٹس کے بارے میں بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ان اسٹیٹمنٹس کے اندر بچوں کی لرننگ کے بارے میں بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ان اسٹیٹمنٹس کے اندر انسان کے بارے میں ایک پیراڈائم بھی ہے کہ انسان اصل میں کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ان تک پہنچ جانا چاہیے فوراً, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ غور کرنے کے طریقے ہیں جی. that if you have a statement in front of you, what is this statement believing about humans? Let's say, for instance, what is this statement believing about children? What is its statement believing about responsibility and the factors that represent responsibility? For instance, do you think that good behavior is the only representation of responsibility? Do you believe there can be other things as well, like intentions, motives, or is it just the behavior? So these are, اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ان چیزوں کے بارے میں بھی کچھ وہ ہیں, پرسکرپشنز بھی ہیں, پیراڈائمز بھی ہیں, کازز بھی ہیں, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو اب تھوڑا سا ہم انڈر لائن جا کے کوشش کریں اس کو. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا جی؟ اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو شیئر پلیز, آئی وڈ ویلکم یو. ایک اور بات میں شیئر کر سکتا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی اور. جی جی کہ جی جی. اس میں ایک ایسی اپروچ نظر آتی ہے جو ایک طرح سے نتیجے کے اعتبار سے آپ یہ ایک آئیڈیلسٹک گول آپ بتاتے ہیں کہ جیسے ہیومن ایکسپیرینس ہے ایک طرح سے, اور وہ اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ایک نتیجہ ہے کہ اگر آپ یعنی کہ تجربے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر آپ ایک اچھا بیہیویئر آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا, اور وہ اس لحاظ سے آپ ایک رسپانسبل اپنے چلڈرن کو رسپانسبل بنا سکتے ہیں. تو یہ جو ایڈلٹس ہیں یہ اپنے ہیومن ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نتیجے کے اعتبار پہ یہ ایک ایسی چیز ہے اچھا بیہیویئر, اور اس کے برعکس برا بیہیویئر جو ہے وہ جو ہے وہ نتیجے کے اعتبار سے انہوں نے یہ چیز پہچان لی ہے کہ اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے. تو ان کے یہاں ایک آئیڈیلسٹک اپروچ سامنے آ گئی ہے کہ یہ چیز ہے جو آئیڈیل ہونی چاہیے, اور وہ اپنے بچوں کو وہی چیز جو ہے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کو اگر میں تھوڑا سا ریفریز کروں تو کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں کہ برا کرنے کا برا نتیجہ نکلے گا اور اچھا کرنے کا اچھا نتیجہ نکلے گا؟ ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دی آئیڈیا جی, دس از واٹ وی وانٹ ٹو پروموٹ ان چلڈرن. چلڈرن میں غالباً یہ پروموٹ کرنے کا شاید میتھڈولوجی نہ, یعنی مجھے چونکہ یہ پتہ چل گیا ہیومن ایکسپیرینس سے کہ اچھے کا اچھا نتیجہ نکل رہا ہے دنیا میں اور برے کا برا نکل رہا ہے, تو یہ میرے علم میں تو یہ چیز آ گئی ہے. تو اب میں بچوں کو یہ چیز جو ہے وہ سکھانا چاہ رہا ہوں. تو ایک طریقہ تو یہ کہ میں ان تک بھی یہی انفارمیشن, یہی نالج ان کو انہیرٹ کر دوں, اور بتا دوں کہ اچھے کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے, برے کا برا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کے اندر وہ جو اس کو پروموٹ کروں صرف ڈیزائربل بیہیویئر کو, کہ یہ اچھا بیہیویئر جو اڈاپٹ کر لو, برا چھوڑ دو. رائٹ. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ پھر میرا یہ حاصل مطالعہ یہ ہے کہ مجھے پروموٹ کرنا چاہیے ڈیزائربل بیہیویئر کو. آپ کی کیا ہوئے
am I getting the gist of what you're saying? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है जी। यही यानी ये बात कि behaviors have their consequences and children should be taught about those through punishments and rewards. This is what it says. ठीक है जी। अच्छा जी, anybody else who would like to share? फैजल साहब, आप इस पे गौर करते रहे, और भी कुछ निकले तो बता दीजिएगा। कोई इस तरह की बात नहीं कि आपकी बारी हो गई, अब आप 2 बारियां भी ले सकते हैं जी। 2 ले चुका, 2 तो ले चुका हूँ। दिस वुड बी वेल, ये और भी ले सकते हैं जी। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा जी तारिक साहब जी, ये अच्छे का अच्छा नजरिया, अच्छे करने का अच्छा नजरिया, तो ये तो बात हो गई, लेकिन उनको बताना नहीं है, उनको इस तरह से प्रोमोट करना है कि उनको उनको नतीजा दिखाना चाहिए, किसी चीज का नतीजा राइट उनको दिखाना चाहिए कि ये देखो, ये उसने किया था, ये तुम्हारे सामने है। उसको बताना भी चाहिए, खाली बताना नहीं है, उसको दिखाना भी चाहिए। आप ये स्टेटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं जी। मैं एक जी। मिनट इसको थोड़ा सा समझ लूं जी। आप ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ये कह रही है, हाँ, या आपकी राय है? मेरी राय से सिर्फ बताना नहीं चाहिए, दिखाना भी चाहिए। राइट 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 राइट। अच्छा जी, ये भाई, आप, मेरा ख्याल है यू वर नॉट हियर इन द लास्ट सेशन, वर यू? नो, आप आ सके थे लास्ट टाइम हमारे सेशन में? नहीं अच्छा, आया, वो नहीं। उसमें ना हमने असल में इस पे बात की थी। राइट राइट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। यानी द आइडिया इज बेसिकली दैट एक स्टेटमेंट आई है, थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने से, ठीक है, ये हाँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि ये स्टेटमेंट से मुझे इत्तेफाक है या इख्तिलाफ है। हम ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट जो भी आइडिया प्रेजेंट कर रही है, इसके पीछे, इसके नीचे क्या अजम्पशंस हैं। अभी हम ये भी बात नहीं करेंगे कि ये ठीक है या गलत है, हम इस पे भी आएंगे। यानी ये जो स्टेप है, ये बड़े क्लियरली क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के टॉपिक में ये बड़ा जरूरी है कि हम न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खड़े होकर के मफरूज ये जो आपने बताया कि ये स्टेटमेंट ये कह रही है, और ये ठीक बताया आपने, आपकी बात गलत नहीं है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि इस वक्त हम अपनी राय नहीं देंगे। आपने इंसिडेंटली एक ऐसी राय दी है जो इस स्टेटमेंट में भी है, इसको बात ठीक है आपकी। यानी आपने जो ये फरमाया कि हमें सिर्फ उनको बोलना नहीं चाहिए, हमें उनको दिखाना भी चाहिए, और ये वो यही कह रहे हैं कि उनके बिहेवियर, बुरे बिहेवियर पर सिर्फ बोलो नहीं कि बुरा किया है, बल्कि पनिश करो, दिखाओ, ठीक है जी, या एक्सपीरियंस कराओ, और अच्छे बिहेवियर पर रिवॉर्ड करो, एक्सपीरियंस कराओ उनको, एक खुशी एक्सपीरियंस कराओ। तो इसके नतीजे में वो बुरा बिहेवियर डिस्करेज होगा और अच्छा बिहेवियर प्रमोट होगा। ये बात ठीक है, यानी दिस इज एन अजम्पशन। लेकिन अभी हमने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लें, ऑब्जर्व करें स्टेटमेंट को, एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट आउट ऑफ इट, कि इसकी अंडरलाइंग अजम्पशंस क्या हैं। मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम, about this part, you know, actually behavioral psychology has evolved from rewards and punishments, because punishments, अब आप punishment लिखें भी ना, अगर while talking about, while translating the Quran sometimes, मैं जब वो लिख रहा होता हूँ, तो अगर punishment लिखूं तो grammarly जो है ना, वो कहती है कि नहीं, इसको discipline कर दो। तो ये एक नया वर्ड आ गया कि like they will be in this punishment forever, in this discipline forever. Okay. That's besides the point. So these were new terms introduced. Actually, positive reinforcement is nothing different from simple rewards and punishments. लेकिन वो हम इस टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे।
اگر ہم اس پر زیادہ گفتگو کریں. میرا یہ خیال ہے کہ ہم اگر آپ اسی پر آئیں کہ what do you think are the underlying assumptions of these statements, جس طرح فیصل بھائی نے کیا ہم بھی کوشش کرتے ہیں. اور پلیز اس میں اس چیز کی بالکل فکر نہ کریں کہ آپ جو کہیں گے وہ غلط ہوگا. موسٹ پروبیبلی وہ ٹھیک ہی ہوگا. یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. this is a brainstorming kind of a session کہ جس میں ہم شیئر کرتے ہیں کہ یہ شاید assumption ہو. کنفرم کچھ نہیں ہے. ہم جس نے لکھا ہے اس سے پوچھیں گے پھر کہ اس کی assumption تھی کہ نہیں تھی. لیکن یہ کہ ہم ابھی کم از کم دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہو سکتی ہے یہ. موئی صاحب assumption میں جی اس میں جو ریوارڈ جی جی اینڈ جی پنشمنٹ کی میتھڈالوجی کا جو ذکر ہوا ہے تو یہ بھی انڈر لائن اسمپشن ہے کہ سوسائٹی میں جنرلی جو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی اچھائی کو یا کسی پرنسپل کو سو دا جنرل نارم دیٹ از وائڈلی ایکسیپٹیڈ اور کسی کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے تو وہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے ذریعے ہم اس کو اس ڈیزائربل بیہیویئر کو اچیو یا سکسیس کو اچیو کر سکتے ہیں. یعنی اس کو پھر سے بتائیے گا, میں واضح نہیں ہوا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی assumption یہ ہے کہ بیکاز دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اس لیے کیا جائے, کیونکہ Is this what you're جی saying? سوسائٹی میں دیکھا جائے تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ جون سا ایک جنرلی ایکسیپٹیڈ نارم ہے جس کی وجہ سے جس کو امپلیمنٹ Right. کر کے اس میتھڈالوجی کو ہم ڈیزائربل بیہیویئر اچیو کر سکتے ہیں یا اپنے ڈیزائربل گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. تو ایک انڈر لائن اسمپشن بالکل جی. یعنی نہیں, یہ بات کہ ہم اپنے ڈیزائربل بیہیویئر کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹس کے ذریعے اچیو کر سکتے ہیں, یہ تو لگتی ہے, یہ تو آپ کی انڈر لائن assumption بالکل ٹھیک لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ بات کہ یہ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں یہ ایک نارم ہے, یہ اس اسٹیٹمنٹ سے کیسے نکل رہا ہے؟ یعنی دیکھیں, یہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ امپلائی کر رہی ہے یہ بات کہ بیکاز اٹس اے نارم ان دی سوسائٹی وی شوڈ آلسو ڈو اٹ ود آور چلڈرن. از دس واٹ وی آر سیئنگ؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کا امپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں شوڈ لکھا ہوا ہے وی شوڈ ریوارڈ دیم. تو اگر Right. کچھ اور ورڈ یوز ہوتا ہے تو پھر ہم امپلائی کر سکتے ہیں آئی تھنک. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں that by rewarding and punishing children we can sort of form them into what we desire them to be formed into. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے جی. یعنی جو کچھ بھی ہم بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رائٹ, آپ اس کو لکھ سکتے ہیں جی, یہ بالکل ٹھیک assumption ہے. اور یہ بھی کازلی ہوگی نا جی کہ ریوارڈز اور پنشمنٹس وہ نتائج نکال دیں گے کہ جو نتائج ہم سمجھتے ہیں کہ نکلنے چاہیے. جی اینی بڈی ایلس پلیز. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کسی نے وہ پوسٹ کی تھی تو میں نے بھی ایک پوسٹ کل شیئر کی تھی اپنے دوستوں سے, تو فنی سی ہے لیکن اس میں کازل سی آ رہی ہے, اگر آپ کہتے ہیں میں شیئر کر دیتا ہوں. جی ضرور ضرور کریں جی ضرور کریں. ایتھیکل ہے. سو اس میں یہ تھا لومڑی سے دین سیکھیں گے تو مرغیاں چرانا نیکی لگے گی. بالکل ٹھیک ہے. Now this is a wonderful statement, wonderful statement. یہ کیا لگتا ہے آپ کو, یعنی اس پر ہم پھر ڈائیورٹ کر دیں گے, ہم اس کو پھر سے لے لیں گے. یہی وہ چیز ہے جو آپ نے لاسٹ ٹائم یاد ہے آپ کو آپ نے فرمایا تھا کہ پریکٹیکل زندگی سے ریلیٹڈ کیا ہوگا, تو ہم نے تھیوری کمپلیٹ کر دی ہے, اب یہ سارا پریکٹیکل زندگی سے ریلیٹڈ ہی چلے گا جی. یو نو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس کہ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو مرغیاں چرانا اور کھانا, بلکہ مری ہوئی مرغیاں بھی کھانا, وہ بھی ٹھیک لگے گا. تو گڈ ون جی. Anybody else would like to share? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. میرا ایک یہ اس معاملے میں ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب میں نے اپنے بچوں کو جس اسکول میں ڈالا تو وہاں پر ان کا کوئی رزلٹ پر ریوارڈ نہیں ملتا تھا, خاموشی سے جو ہے وہ سب کو دے دیا جاتا تھا رزلٹ,
اور یا پھر پیرنٹس کو بلا کے دے دیا جاتا تھا. اب بچوں سے پوچھو کہ آپ کی کلاس میں فرسٹ کون آیا, سیکنڈ کون آیا, کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون آیا. تو ان کے یہاں یہ چیز تھی کہ وہ اس چیز کو وہ کرتے تھے, مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. لیکن میں نے رائٹ اپنے اسکول رائٹ میں یہ دیکھا ہے کہ میرے تو ٹیچر جو تھے وہ جو مطلب بہت سارے اسکولوں میں یہی ہے کہ وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے پہ ایک بڑی اچھی تقریب منعقد کرتے ہیں اور پھر اس میں جو ریوارڈ ملتا ہے بچوں کو. لیکن اگر آپ یہ تو بچوں والی بات تھی, لیکن بڑوں کی بیہیویئر میں نے یہ دیکھا کہ میرے ٹیچرز جو تھے وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسی تقریب کریں جس میں ہم ٹیچرز کو بھی اپریشیٹ کریں کہ فلاں نے یہ کام کیا, فلاں نے یہ کام کیا, اور وہ اس چیز کو رائٹ بہت اچھا سمجھتے تھے. تو وہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. لیکن اب آپ نے یہ والی جو بات رائٹ کی ہے کہ ڈسپلن یعنی پنشمنٹ کی جگہ ڈسپلن ایک نیو ٹرم آ گئی ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی یہ والی ٹرم, کیونکہ یہ تو بالکل بھی فیملیئر نہیں ہے, کسی میں نہیں بھی نہیں ہے. جی ہاں ہاں دیکھیے میں یہ عرض کروں جی, ایک تو یہ بالکل ابھی خیال نہ کیجیے گا کہ یہ جو میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ ایوری ون وانٹس دیئر چلڈرن ٹو بیکم ریسپانسبل ایڈلٹس, یہ میری رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, بلکہ میں جی عام یہ طور تو مجھے پر معلوم ہے. کوشش کروں گا, ٹھیک ہے نا جی. ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ کہ میں نے وہ جو بات تھی وہ اصل میں صدیقہ بہن کے ایک کویسچن پر ایکسپلین کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ یہی ہوتی ہے. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ اصل میں یہ ہوتی ہے, جس سے میں نے ان کو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ بیہیویئرل جو یہ ٹرمز ہیں یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم تھوڑی ایوالو کی ہیں. ریوارڈس پنشمنٹ سے اٹھ کے یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ بن گیا, نیگیٹو ری انفورسمنٹ بن گیا, اور پنشمنٹ, یہ تین چیزیں بن گئی. پازیٹیو ری انفورسمنٹ آلموسٹ ایگزیکٹلی وہی ہوتی ہے جو کہ آپ کی یہ ہم کرتے ہیں, ریوارڈ جب دیتے ہیں. نیگیٹو ری انفورسمنٹ پنشمنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, دیٹ از ناٹ اے پنشمنٹ, اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں ایکسپلین کر دوں گا. اور تیسری ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ پنشمنٹس ہے, وہ وہی ہوتی ہیں جو پنشمنٹ ہوتی ہیں. میں نے یہ پھر بتایا تھا کہ عام طور پر ریوارڈ اور پنشمنٹس کے بجائے جو ٹرم انہوں نے یوز کرنی شروع کر دی وہ پازیٹیو ڈسپلن ہے. پازیٹیو ڈسپلن کہ ہمیں اپنے بچوں میں ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے, یعنی ڈسپلن. اور پھر یہ جو ورڈ ہے نا, وی شوڈ ڈسپلن دیم, یہ اصل میں اٹ ہیز بیکم این آلٹرنیٹیو ورڈ فار پنشنگ دیم. وی شوڈ پنش دیم, اس کے بجائے یہ کہا جائے وی شوڈ ڈسپلن دیم. مثال کے طور پر بجائے سے مار دو منہ پہ, نہیں چانٹا نہیں مارو, بالکل نہیں مارو, بڑی محبت سے ان سے کہو کہ تم اب ٹائم آف, you'll have to sit in آپ this کو room for about 2 hours because you have misbehaved. ٹھیک ہے نا جی, یہ والے ایسپیکٹس ہیں اس چیز کو. سوری, آپ کر لیجیے اپنی بات. نہیں اچھا, میری ہو گئی جی, میری ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایک اور چیز بھی میں نے جو دیکھا ہے بچوں میں, اپنے بچوں میں, اور میں نے کوشش کی ہے کیونکہ میں نے اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اکیلے ہی کی ہے. میرے ہسبینڈ تو نہیں ہوتے تھے, جو ان کا شروع کا پیریڈ ہے 12 سال 13 سال تک کا, تو وہ اس وقت نہیں ہوتے تھے, تو میں اکیلی ہی اچھا تھی تقریباً. لیکن جب میں اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی تو اس وقت یعنی 3-4-5 سال رہی ہوں میں ان کے ساتھ, تو اس وقت جو تھے نا جی وہ میری ہر بات پر وہ اس کو میری بیٹی کو وہ کہتی تھی کہ نہیں مما غلط ہے اور تم ٹھیک ہو. اس کے سامنے مجھے ڈانٹ دینا, اور اچھا اس کے سامنے مجھے جو ہے وہ میری بات کو غلط کر دینا. میں چاہے اس کو کتنا ہی ڈسپلن کرنا چاہوں, لیکن وہ اس کا بہت لاڈ کرتی تھی, جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی بولڈ ہو گئی تھی کہ وہ میری بات کو سب کے سامنے بھی منع کر دیتی تھی کہ میں نہیں ایسے کروں گی. تو بہرحال یہ تو اس وقت ان کے ساتھ اچھا تھا. پھر جب ہم سیپریٹ ہوئے, الگ ہوئے ہیں, تو فیملی کی وجہ سے یعنی باقی لوگوں کی شادیاں ہوئی تو گھر چھوٹا ہو گیا, تو ہم الگ ہوئے. تو پھر اس وقت جو ہے نا رائٹ یہی تھا کہ میں نے بچوں کو اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ خاندان میں کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی نیگیٹو باتیں نہیں کرنی ہے, جس سے یہ ہوا کہ اگر اب یہ جب بڑے ہو چکے ہیں تقریباً 15-20-25 سال کے, 30 سال کے, تو یہ اب مجھے کسی کی بھی بات نہیں کرنے دیتے. یہ ڈیولپ ہو گیا ان کے اندر, یہ بالکل ان کے اندر چلی گئی ہے یہ چیز کہ کسی کے بارے میں کوئی بات نیگیٹو نہیں کرنی ہے, اور اگر وہ برا کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے.
تیسری جی چیز ایک اور جو میں نے اپنے کریکٹر سے ان کے اندر بلڈ بالکل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ایک ایسے اسکول میں میری ٹرانسفر ہوئی جہاں پر کوئی ٹیچر میتھس پڑھانے والی تھی ہی نہیں، تو اچھا میتھ سے میری بھی بڑی جان نکلتی تھی، تو رائٹ لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی ٹیچر یعنی بچیاں پڑھتی نہیں، اور جب امتحان ہونے والے ہوتے ہیں اینول، تو ایک میل ٹیچر کسی اسکول سے آتا ہے 1 مہینہ یا 2 مہینہ پہلے ہیڈ مسٹر بلا لیتی تھی، اور وہ ان کو مین چیزیں پڑھا کے اور ان سے امتحان لے لیا جاتا تھا. تو مجھے انتہا تکلیف ہوئی اس بات کی کہ کوئی کیوں نہیں سیکھتا ہے میتھس نا، اتنے پرانے ٹیچر ہیں. تو پھر میں نے جو ہے وہ میتھس کی باقاعدہ ایک وہ لی کلاس لی، اور کلاس یعنی میٹرک کے میتھس کی میں نے کلاس لے کر پھر میں نے ان لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، اور باقاعدہ اپنا ایک جرنل جو تھا وہ بنا کے، یعنی اگر میں کہیں بھول جاؤں غلط ہو جاؤں تو میں اس کو اپنے وہیں چیک کر لوں. تو اس سے میری نا بڑی ورتھ ہو گئی وہاں پر کہ بھئی میں ونڈرفل بہت اچھی ٹیچر ہوں. اور میں مارتی بھی نہیں تھی بچوں کو، ہمیشہ ڈانٹ سے ہی بالکل مطلب پیار سے ہی سمجھایا جاتا تھا. اور گورنمنٹ اسکولوں میں یہ ہوتا نہیں ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں ہمیشہ مار کے اوپر جو ہے نا وہ رائٹ زیادہ فوکس ہوتا ہے، چاہے وہ چھپ کے کرے یا اعلان کرے. تو بہرحال یہ چیز بہت اچھی ہوئی. بالکل تو ٹھیک ہے یہ چیز بھی میرے بچوں نے نوٹ کی کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور دوسرے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور یہ سب کچھ. تو یہ چیزیں بھی ان کے اندر آئیں کہ ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے، چاہے اس کا ہمیں ریوارڈ ملے یا نہ ملے. تو یہ میں نے تو گورنمنٹ سے، گورنمنٹ اسکولوں سے، گورنمنٹ آفیسرس کے بیہیویئر سے، گورنمنٹ انوائرمنٹ سے یہی چیز سیکھی کہ آپ نے نیکی کرنی ہے، چاہے آپ کو اس کا ریوارڈ ملے یا نہ ملے. تو وہ ریوارڈ آپ کو اللہ میاں رائٹ کہیں نہ کہیں سے آپ کسی صورت میں مل جاتا. سلما سسٹر، اگر آپ رائٹ اس سارے ایکسپیرینس کو کنیکٹ کر دیں کسی طریقے سے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اٹ ول بی ویری یوزفل ایکسپیرینس فار ایوری باڈی. جی میں یہ ریوارڈ کے اس میں ہی بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ ریوارڈ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اہمیت تو ضرور رکھتا ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کو اس اینگل پہ لے جائیں کہ آپ نے بس سیدھے راستے پہ ہی چلنا ہے، چاہے دوسرے جو ہے، تو یہ چیزیں بچوں میں آتی ہیں، ضرور آتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا اس کا رائٹ ریوارڈ بالکل آپ کو ٹھیک ہے جی، یہ میرا فوکس. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک چیز پھر سے میں یاد کراؤں دیجیے، یعنی دیکھیے ہم نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک پوری فلسفی ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے. جو میں نے طارق بھائی کو جس طرح سے میں نے گزارش کی، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اپنے ایکسپیرینسز کو ہی بھول جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ ان سٹیٹمنٹس کی ازمپشنز کیا ہیں، آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. ہم جب یہ 2-3 سٹیپس ہوتے ہیں، میں نے جس طرح لاسٹ ٹائم یہ گزارش کی تھی، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے دیٹ وی ول انکور دی ازمپشنز. ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے ٹھیک ازمپشن نکال لی ہے. نمبر 2، اچھا ابھی ہم نے کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں دینی کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہمارا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، ہمارا ایکسپیرینس اس کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے، کچھ نہیں کہنا جی ہمیں بھی. ابھی ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کے اندر کیا ازمپشن ہیں. نمبر 2، وہ ازمپشنز ٹھیک لگتی ہیں؟ do you think that now there comes a value judgment. اور دیکھیں اب ہم وہ ویلیو ججمنٹ اس بات پہ نہیں کریں گے کہ ایوری ون وانٹس دیئر چلڈرن ٹو بیکم ریسپانسبل اڈلٹس فار دس پرپز سو آن سو فورتھ. یہ اس پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ہم بات یہ کریں گے کہ ان کے پیچھے یہ ازمپشن لگتی ہیں، کیا یہ ٹھیک لگتی ہیں؟ دس از واٹ کریٹیکل ریفلیکشن جی از. اس کو جی ایک مویز صاحب اسکل مجھے کے ٹھیک طور لگتی پر ہیں، ایک مجھے ٹھیک جی لگتی ہیں. ٹھیک لگتی ہیں. ہاں نہیں وہ ہیں کیا جو آپ کو ٹھیک لگتی ہیں؟ جو آپ نے assumption پہلے ان کو نکالنا ہے. مجھے جی جو ازمپشنز ہیں اس کی وہ کیا لگ رہی ہیں آپ کو، کیا ہیں؟ میں کسی نے کام کر لیا جی اس پہ تو وہ پلیز اگر شیئر کر دے، اگر نہیں کیا تو دیٹس اوکے. آئی مین بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ یہ کام کریں گے تو آئے گا جی. یو کی ناٹ لرن دس critical reflection, you cannot learn through a lecture on critical reflection. This is the problem. You'll have to do it. لومڑی سے سیکھو گے تو مرغیاں چرانی ٹھیک لگیں گی. اس کے پیچھے کیا assumption ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، ہاں یہ جی کیا سر، میسج دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی کچھ گزارش کروں سر اس کو تھوڑی سی. جی جی ہاں جی اچھا سر، مجھے السلام علیکم سر، مجھے وعلیکم یہ کہنا تھا اس میں کہ سر جو
مجھے میرا خیال ہے assumption میں جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائربل بیہیویئر ہے وہ ہمارا تو ڈیزائربل بیہیویئر ہے. مثلا میں اپنے اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ میرا ڈیزائربل بیہیویئر ہے جو میں بچوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, لیکن جو بچوں کا اپنا رائٹ ڈیزائربل رائٹ کا بیہیویئر ہے وہ کچھ شاید اور ہو سکتا ہے. یعنی ہمیں ان کے اینگل سے جا کے رائٹ کچھ ایسا ان کی جو ڈیزائر ہے وہ اس کو ہم ایڈریس کریں تھوڑا, ورنہ یہ پھر سپرفیشل ونڈرفل. یہ جو بات ہے یہ اس میں اگر ہم بجائے اس کے کہ یہ کہیں دیکھیں یہ اس میں کچھ ویلیو ججمنٹس آ رہی ہیں, دیٹس اے ونڈرفل آئیڈیا جو آپ نے ابھی بات کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس کو ریفریز کرتا ہوں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں, ہم یہ بتائیں کہ یہ بندہ اصل میں کیسے دیکھ رہا ہے. تو اب میں آپ کا جو پوائنٹ ہے اس کو کوشش کرتا ہوں کہ نیوٹرل طریقے سے بیان کروں. وہ یہ ہو جائے گا کہ اس لکھنے والے کی ایک assumption یہ ہے کہ in the training of children the wishes and desires of children is irrelevant. ایگزیکٹلی got it. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل 100% ایسے. اوکے, دس از اے ونڈرفل assumption جو آپ نے نکالی ہے. اس کو پلیز سب لوگ نوٹ کرنے کی. اس آدمی کی ایک assumption یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں the wishes and desires of the subject, that is the children, should be irrelevant. اب آپ اس کو جس طرح بھی ورڈ دیں گے وہ پرسکرپٹیو بن جائے گی, از irrelevant کہیں گے پیراڈیمیٹک بن جائے گی. جی میں کہہ رہا ہوں پھر وہ ایک طرح سے امپوز آپ کر کچھ فرما رہے ہیں؟ اپنی ڈیزائرز ہی امپوز ہاں کر. ہاں ہاں بالکل. یعنی ایگزیکٹلی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ جو ورڈ ہے آپ کا وہ امپوز کر رہا ہے. نہیں, آپ ابھی یہ اس ورڈ کو نہیں یوز کریں. اس سے ایک ویلیو ججمنٹ ہے جو آپ اس کے بارے میں دے رہے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو نیوٹرل لینگویج میں اس طرح بیان کریں کہ جس سے اس کی ازمپشن سامنے آئے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں اگر آپ سے کہوں گا نا کہ خلیل لیٹ سے آپ مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں, لیٹ سے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, تو جیسے ہی آپ میرے ساتھ یہ پوچھیں گے کہ کیا موہد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات کو امپوز کرنا چاہیے, تو امپوز ایسا ورڈ ہے کہ میں کہوں گا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو نہیں پتا کہ ان کے لیے اچھا اور برا کیا ہے. صحیح. اب یہ دیکھیے میں نے اس بات کو پازیٹیولی بیان کیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو اس کو جس طرح میں بیان کروں گا اس طرح بیان کریں. صحیح. یہ ہے جو assumption نکالنے میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ نکالتے ساتھ ہی کئی دفعہ آپ جب assumption لکھیں گے نا, یہ میں نے لکھی ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ اس کو بھی اس تنقیدی نظر سے دیکھیں کہ جب میں نے لکھی ہے تو کیا اس کے اندر ویلیو ججمنٹ تو نہیں آ گئی. اگر آ گئی ہے تو اس کو ریفریز کرنا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے جی. I'll share them with you. But let's say آپ نے جو ابھی بات کی ہے اس کو ہم دو assumptions اس سے میں نکال سکتا ہوں جی. Number one is that children cannot decide about what is good and what is bad for themselves. بالکل. Number one. Number two, in the training and upbringing of children, their desires and wishes should not be considered relevant. صحیح. اور یہ بھی کہہ It سکتے should ہیں be my desires. ہاں جی جو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے یہ ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جی تیسرا assumption ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ پیرنٹس جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یعنی وہ اصل میں ڈیزائربل بیہیویئر ہے دونوں کے لیے. right. Because they cannot decide. ان کو تو نہیں پتا, وہ تو امپلسو سے بچے ہیں نا, ان کو پتا نہیں میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس لیے میں بتا سکتا ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے آپ کو یاد ہے نا میں آپ کا استاد رہا ہوں, میں نے کتنی زبردستی سے آپ کو سختی سے کرتا تھا میں کہ یہ کریں, اور you remember all that time? جی. The wishes of children should be irrelevant. Children are ignorant of what is good for them. Right? Ignorant کو word کو نکال دیں. Children are not aware of what is right for them. یہ میں آپ کو پھر سے گزارش کروں جی, for everyone. This is میں نے very honestly, it has nothing to do with character development, it has nothing to do with religion, but it is one of the most important skills that I think one should learn. One of the most important skills.
because it allows you to interact with the world at a more reasonable level. हम रीजन से बात करना सीखते हैं इससे, इसलिए जरूर इसके बारे में खास तौर पे तवज्जो दीजिएगा. आई एम सो सॉरी, मिल गया जी, आई एम सो सॉरी. अच्छा जी, और कोई जी? थैंक यू वेरी मच. आपने जो बताई, वो जो तीसरी बताई वो क्या थी, जरा एक बार फिर बता दीजिएगा, वो मैं मिस कर गया हूँ लिखने में. हाँ जी, जो वो थर्ड वन. हाँ जी, वो मेरा ख्याल था कि उसमें यानी ये इम्प्लाइड है कि हम ये सोच रहे हैं, हमारा assumption है कि हम ठीक हैं और मतलब हर हालत में हमारी ही बात ठीक है, राइट, बच्चे ठीक नहीं हो सकते. हाँ बिल्कुल. वही सब, क्या एक एजम्पशन ये हो सकती है कि सारे बच्चे एक ही नेचर के नहीं होते, बेशक वो एक ही माहौल में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो सारे एक नेचर के नहीं होते. एक ये भी एजम्पशन हो सकती है, तो इसलिए उनके ये बात जवाब. अच्छी आपने बात, ये आपने, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि आप ये फरमा रही हैं कि इस स्टेटमेंट के खिलाफ आपकी ये आवाज बात कट जाती रही है है कि सारे बच्चे असल में एक नेचर के नहीं होते. क्या ये कह रही हैं आप? जी, फिर से अभी बोलिएगा, आपकी बताइएगा, अभी आवाज ठीक आ रही कट है? रही है. जी जी, अब आ रही अभी है. ठीक आ रही है जी? जी, आ रही है. ओके, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, क्या आप ये फरमा रही हैं कि ये स्टेटमेंट ये इग्नोर कर रही है कि सारे बच्चे एक नेचर के नहीं होते? जी जी, बिल्कुल यही बात. इज दिस व्हाट यू सेइंग? ये जी कह रही जी हैं? तो फिर आप जी. ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ. ओके, ये दिस इज अ वेरी गुड केस इन पॉइंट. हमने असल में इसके बारे में नहीं अभी बात करनी कि ये स्टेटमेंट क्या नहीं कह रही. अब हम इसको पॉजिटिवली बयान करते हैं. ये स्टेटमेंट ये अज्यूम कर रही है कि सारे बच्चे एक नेचर के होते हैं. अच्छा अच्छा. आप समझ रहे हैं बात? जी जी बात समझ आ गई जी? जी, यानी आ गई. हाँ जब हम इस स्टेटमेंट, इस अजम्पशन को आगे लेके चलेंगे दूसरे स्टेप पे, तो वो पता चल जाएगा जो आप कह रही हैं. हाँ, अगर सही. आपकी बात ठीक है तो वो सामने आ जाएगी फिर. जी जी, सही कह रहे हैं हम. ठीक है ना जी? तो दिस जी इज द जी इम्पोर्टेंट थिंग. आपने, अब ये सब लोगों के लिए जी, दिस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल जो अभी सलमा बहन ने दी है. वंडरफुल एग्जाम्पल कि जिससे हम ये देख के बता सकते हैं कि नहीं, अगर आप इसको इस तरह देख रहे हैं तो ये आदमी जो ये स्टेटमेंट लिख रहा है वो असल में इस तरह देख रहा है कि सारे बच्चे एक नेचर के होते हैं. इस वजह से उसने कहा है कि सबको इस तरह से लेके चलो. ये है तरीका सिखाने का बच्चों का. ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस ह्यूमैनिटी, दिस इज द वे पीपल शुड बी टॉट. वंडरफुल जी, एक्सीलेंट. एनीबडी एल्स जी? मैं एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ. कोई इस और मिसाल? पहले जो मैंने बात की श्योर थी श्योर जी, श्योर. अगर आप ये शेयर दोबारा कर दें उसको, वो हुई नहीं. ओ आई एम सो सॉरी. नो वरीज. एक मिनट जी, ये एक हाथ लग गया था असल में. ओके जी, हियर इट इज. ओके जी, थैंक यू. इसमें दो पॉइंट्स जी मेरे जहन में आए हैं इस स्टेटमेंट के हवाले से. एक तो ये अजम्पशन इस राइटर की जिसकी ये स्टेटमेंट है, ये बात तो उसने पहले से तय कर ली है कि हर एक को जो है वो अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनाने की ख्वाहिश होती है. ये तो उसने पहले से एज्यूम कर लिया है. उसके बाद अब वो ये कह रहा है कि अब उस रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनाने के बिल्कुल. लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि आप अच्छे बिहेवियर पर उसको जो है वो रिवॉर्ड दें और बुरे बिहेवियर के लिए उसको पनिश करें. तो ये दो अजम्पशंस तो उसने ये तय कर दिए. राइट. ये कि उसका कैसे वो डिज़ायरेबल बिहेवियर प्रमोट किया जा सकता है, उसका यही हल है उसके नज़दीक कि ये काम किया जाए. तो एक पॉइंट तो बिल्कुल ये ठीक. है कि ये दो अजम्पशंस हैं इसमें. एक और इसमें है, बड़ा लतीफ़ सी बात मेरे ज़हन में आई है, वो ये कि जब ये पहला लफ्ज़ जो इसने इस्तेमाल किया एवरीवन, ये इसने बहुत एक यानी तामीम है इसमें, इस लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा. यानी उसने ये नहीं कहा कि, यानी उसने कहा है कि बिल्कुल. एवरीवन वांट्स देयर चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पांसिबल एडल्ट्स. ये नहीं कहा उसने कि रिस्पांसिबल एडल्ट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पांसिबल एडल्ट्स. यानी वो लोग जो खुद बेशक रिस्पांसिबल नहीं भी हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों को रिस्पांसिबल ही देखना चाहते हैं. और राइट राइट.
تو اس لیے اس نے یہ ایزیوم کر لیا اس لحاظ سے بالکل کہ ڈیزائربل بیہیویئر جو ہے وہ ان دی اینڈ ہے کہ آپ رسپانسبل سٹیزن بنے، رسپانسبل ایڈلٹس بنے. جی بے شک آپ خود ایسے جی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ نتیجے کے اعتبار سے اس بات کو ہی ٹھیک سمجھتے ہیں. ونڈرفل جی. آپ کی بات اس میں ایک اور نقطہ جو میرا خیال ہے آپ کی بات سے جو بات میں موجود ہے نا، وہ یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ دس رائٹر is assuming that even irresponsible people want their children to become responsible. جی بالکل یہی نا، ایوری ون کی تعمیم کے یہ اندر یہ بات ہے نا جی. بالکل. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. ایون irresponsible people want their children to be responsible. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا. اینی تھنگ ایلس جی؟ دیکھیں یہ کتنا، یہ میں آپ کو جو چیز عرض کر رہا تھا، یہ جو ابھی ہم نے ایکسرسائز کی ہے نا جی، یہ گروپ کی ایکسرسائز، اصل میں کرٹیکل ریفلیکشن اگر آپ نے سیکھنی ہے تو دس از دا میتھڈ جی. وین آئی سے دس از دا میتھڈ اٹ مینس دیٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو somebody listen to you and talk to you کہ یہ اس طرح نکال رہے ہیں ہم، تو وہ آپ کو بتا بھی سکے. یعنی ابھی جو میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، یہ آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں when you're talking to them، کہ نہیں ہم نے مثال کے طور پر آپ نے اس پوری ایکسرسائز سے کچھ چیزیں متبادر ہو رہی ہیں. میں کچھ سکھا نہیں رہا آپ کو، لیکن ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. وہ کیا سیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ پہلی سٹیج پر ہم نے ویلیو ججمنٹس نہیں دینی. ہم نے یہ نہیں بتانا کہ اسٹیٹمنٹ میں کیا غلطی ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ آیا ہے کہ اس آدمی کی یہ ازمپشن نہیں ہے جو میرے نزدیک ٹھیک ہے کہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے، یہ کیا ازیوم کر رہے ہیں ہر بچہ سیم ہوتا ہے، تو یہ ازمپشن بھی پھر میں نے اس میں ڈال دی. ٹھیک ہے جی. ایوری چائلڈ از دا سیم، یو نو دے گرو اپ، دے learn in the same way. Every child learns in the same way. When we say learn, it is not just learning mathematics or science, it is also learning what are the right things to do. And this is an assumption, a big assumption over here, that every child learns in the same way. So there can be a value judgment there, but obviously یہ statement سے یہ نکل رہی ہے بات. It is, you can decipher that. یہ discernment ہے. ٹھیک ہے جی. This is what we need to learn. اور اس کا سب سے اچھا میتھڈ یہ ہوتا ہے جی. یہ میں آپ سے عرض کروں، جتنا بھی اس پہ کام کیا اور میں نے جتنا بھی اس پہ پڑھا ہے لوگوں کو، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو لرن کرنے کے لیے ان دا فرسٹ اسٹیج دا بیسٹ میتھڈ از آلویز دیٹ یو لرن ان اے گروپ. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو اٹ یور سیلف، ٹیک سم ٹائم، فوکس آن اٹ، دیکھیں کہ آپ کیا نکال سکتے ہیں. ناؤ شیئر اینڈ نوٹ ڈاؤن واٹ پیپل آر سیئنگ. اس کو اگنور نہ کریں. یہاں پر ایوری پرسن، میں آپ کو ابھی شیئر کروں گا، میں آپ کو بتاؤں ابھی آپ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، خلیل نے کی ہیں، یہ ابھی اسلم صاحب نے کی ہیں، یہ جو ہیں ہماری بہن نے کی ہیں، سلمہ نے، اور بھی جمیل صاحب نے کی ہیں. یہ ساری جو ہیں یہ اس لسٹ میں اضافے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا. ٹھیک ہے جی. اور بہت ساری کامن بھی ہو سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ اب دیکھیں کتنی رچ لسٹ بنے گی. اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ان دا بگننگ، کہ ہمیں ہیلپ مل جائے. آپ آہستہ آہستہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایز وی ٹیک اپ اے کپل آف سینیریوز ان دا نیکسٹ فیو کلاسز، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے نا ایک سیکنڈ نیچر بننی شروع ہو جائے گی. اینڈ جمیل صاحب، آپ نے اگلی دفعہ آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اس سے آغاز کیجیے گا. وہ لومڑی والی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا assumptions ہیں جی ٹھیک ہے، میں اس پہ if possible، اور سب کے ساتھ شیئر کریں. We can even take that up. It's just a single sentence, but it is a very deep sentence. Let me tell you that. A very deep sentence. تو اس کے اندر کچھ پیراڈائمز ہوں گے. مجھے جو فوراً آتا ہے ایک ذہن میں، وہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو امیجن کریں کہ میں لومڑی سے ہم انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لومڑی کو استاد بناؤ گے تو پھر مرغیاں چرانا جو ہے وہ تمہیں ٹھیک لگے گا. تو وہ what it is saying is that teaching cannot be separated. Teaching any subject cannot be separated from the transference of values. یہ ایک بڑی میجر assumption ہے، اور یہ میں اپنے اصول کو توڑتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ اس لیے مجھے فوراً نکلتی ہے بیکاز دس از مائی آئیڈیا ایز ویل.
کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور یہ وہ میں جب انسٹیٹیوشن میں جاتا ہوں اور اس وجہ سے بالکل ناکام ہوں جی اس معاملے میں پاکستان میں. تو میں اصل میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ پڑھانے کی چیز نہیں ہے. یہ جس طرح ابھی سلمہ بہن نے کہا کہ وہ پڑھانے کی چیز نہیں ہے. ہر آدمی جو کیریکٹر ماڈل کر رہا ہے بچوں نے وہ ماڈل کرنا ہے. Character development is not for the teacher who is teaching character development. Character development is for the whole of the team that is working over here, even the guards who are standing outside, you know, and they are welcoming people, and the call boys, and you know, all these people who are helpers, and also how we treat them. This is how we develop character. It is not about segregating character. ایک ہے سائنس پڑھا رہی ہے, یہ سائنس کی کلاس ہو رہی ہے اور یہ کیریکٹر کی کلاس ہو رہی ہے, تو سائنس کی کلاس میں کیا کیریکٹر نہیں دیا جائے گا؟ یہ اسٹیٹمنٹ جو آپ نے ابھی شیئر کی ہے یہ اصل میں اس ازمپشن پہ بیسڈ ہے کہ نہیں, کیریکٹر تو ہر آدمی دے رہا ہے. ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول از گیونگ کیریکٹر. یہ اس کا پیراڈائم ہے اس لیے مجھے میرا خیال ہے کہ اس پر ضرور کریں جو کر سکتے ہیں جی. دیٹ ول بی انٹرسٹنگ. اچھا جی, میں آپ کے ساتھ یہ آپ اگر چاہیں تو یو کین ٹیک اے پکچر آف دس اینڈ ٹیک اے گڈ critically گڈ ریفلیکٹ آن دس کہ کیا ٹھیک لگتی ہیں بات. یہ میں انکورنگ assumptions میں یہ میں نے لکھی ہیں جی. گڈ behaviors میک responsible adults, سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے جی. causal good behaviors alone are necessary. Intentions and motives underlying behaviors are not important as long as the behaviors are good. Paradigmatic. People should be rewarded for good behaviors. Prescriptive. People should be punished for bad behaviors. Prescriptive. Obviously, it's two sides of the same coin. The important thing is not to dislike bad behaviors, but to refrain from them. Right? Now, if you go deeper into it, you will see this is an assumption here. Because when a person says that we need to punish that, تو پنش کرنے سے بیہیویئر سے نفرت نہیں پیدا ہوتی, سے اوائڈنس پیدا ہو جائے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو the same on the other side of the coin is the important thing is not to like good behaviors but to do them. Number 7, good behaviors can be promoted among religion. سب سے پہلا تو premise ہے یہی, سب سے اوپر آنا چاہیے تھا یہ کہ they can be promoted among children. Number 8, good parenting should control the behaviors of children. ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. Number 9, humans are naturally inclined towards doing wrong. یہ اس کا ایک پیراڈائمیٹک assumption ہے جی اس پوری بات میں. آپ اس پہ غور کیجیے گا. یہ وہی بات ہے آلموسٹ جو خلیل نے کہی کہ نہیں, خلیل نے یہ کہی وہ ڈیزائر کی بات کر رہے تھے. ٹھیک, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تو مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا. Number 10, man's proclivity to do wrong can be controlled by greed and fear, rewards and punishments. Number 11, people desire rewards and wish to avoid punishments. یہ بھی پیراڈائمیٹک ہے. نمبر 12, اب یہ دیکھیے آپ ان assumptions کو جب سامنے رکھیں گے نا تو اس پہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے. اپنی بھی اس لسٹ کو ایڈ کر لیں گے, بہت ساری بن جائیں گی. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ assumptions جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں تو یہ اس سے لازمی نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ غلط ہے. کئی دفعہ وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے, اس کو لکھنا ضروری ہے کہ یہ assumption ہے. And number 12, if we do not control the behaviors of others, people will turn out to be irresponsible. یہ اس کی بالکل شروع کی اسٹیٹمنٹ میں ہے یہ. Rewarding a behavior for some time can make it attractive for life, even if rewards are discontinued. Obviously, you don't say that you keep on rewarding the child throughout his life. Punishing a behavior for some time can make it repulsive for life, even if punishments are discontinued. اور ابھی اس پہ غور کریں گے تو اور بھی نکل آئیں گی, لیکن یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا. میں کوشش یہ کرتا رہوں گا جی دیٹ ایوری ٹائم وی ڈو دس ایکسرسائز میں بھی کروں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں اس کو. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے اپنی روٹین میں فرائیڈے کے لیے ایڈ کر لینا ہے کہ یہ اگلے دن جو سیٹرڈے مارننگ کلاس ہے اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کرتا ہوں میں یہ. سو واٹ وی ول بی ڈوئنگ ان دا نیکسٹ کلاس, 2 things.
نمبر ون جو جمیل صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، جمیل صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کو موقع ہو تو پلیز ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے گا. آپ سب نے اس کے اوپر ایک تھوڑا سا غور کرنا ہے جی کہ واٹ از دا اسٹیٹمنٹ بیسڈ آن، کیا assumptions ہیں. جی جمیل بھائی آپ پلیز اگر یہ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ دیجیے گا. میں شیئر بھی کر دوں گا. لومڑی سے دین سیکھیں گے تو مرغیاں چرانا نیکی لگے گی. سوری ڈو یو ہیئر؟ ونڈرفل. اچھا جی نمبر ٹو آپ، یس 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 آئی ڈو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. میرا آج کچھ کنیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے شاید. میں کوشش کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم کے لیے ارینجمنٹ دوسرا سیپریٹ بھی کر لوں. دوسرا جی ایک سینیریو شیئر کیا تھا میں نے which was میں اس کو دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. آپ نے یہ دو چیزیں ہیں. ابھی ہم اگلے سٹیپ پہ اس لیے نہیں جا رہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس کی پریکٹس کہ پہلے ہم انکورنگ assumptions پہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. یہ دو تین ہم کر کے تو پھر نیکسٹ اسٹیج پہ آتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی، میں بھی اس میں بھی ایڈ کر لوں گا اپنے پاس جو کچھ آپ نے ابھی مجھے بتائی ہیں، اور پھر اس کے بعد لیٹس اسٹارٹ ورکنگ آن دیم ہاؤ ٹو ٹیسٹ دوز assumptions فار دیئر ایکوریسی اور ادروائز. نمبر ون از آپ کی جو اسائنمنٹس ہیں، نمبر ون جو جمیل بھائی آپ سے شیئر کریں گے، اور نمبر ٹو از دا سینیریو وچ آئی ول بی شیئرنگ ود یو. سینیریو 4-5 سطروں کا ہے، 4-5 لائنز، جس میں کہ ایک فیملی کی بات ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈیسیجن لینے لگے ہیں، بلکہ آلموسٹ لے چکے ہیں. یہ ان کی بیسز ہیں ڈیسیجن لینے کی. آپ اس پر کیا رائے دیں گے؟ واٹ آر دیئر assumptions؟ causal, prescriptive, paradigmatic assumptions کیا ہیں جو اس سینیریو سے نکل رہے ہیں یا اس سے ڈسائفر ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کام کریں انپٹ. اگر نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک چھوٹا بریک آؤٹ روم میں یہ کام بھی کر سکتے ہیں. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ کیونکہ یہ ہمارا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ملیں گے تو ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. جی ٹھیک جی. اینی تھنگ آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ پلیز لیٹ می نو. موئی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ابھی ہم تو انڈر لائنگ اسمپشنس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ اسمپشنز جو ہم ڈیڈیوس کر رہے ہیں ناٹ نیسیسرلی رانگ، لیکن ایک سٹیج پہ ہم کہیں ڈسکس Right. کریں گے، یہ بھی اس کو ایویلیویٹ بھی کریں گے پھر. بالکل کریں گے جی، ادروائز تو وہ فائدہ ہی نہیں دے گی. یعنی ہاں، دیکھیں یہ جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ابھی ہمیں تھوڑی سی پریکٹس یہ کرنی ہے کہ بالکل نیوٹرل گراؤنڈز پہ کھڑے ہو کر دوسرے کی بات کو سمجھا کیسے جاتا ہے. اور اس کی دیکھیے آپ نے یہ سنا ہوگا کئی دفعہ جاوید صاحب سے بھی اور لوگوں سے بھی، اپنے ساتھیوں سے، کہ ہمیں دوسرے کی بات کو بڑی توجہ سے نیوٹرلی سننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اس طرح بیان کرنا ہے جس طرح وہ سمجھ رہا ہے، جس طرح وہ بیان کرے گا. یہ جو ابیلٹی ہے نا جی، آئی ہیو فاؤنڈ دس اسکل ٹو بی ریئلی سپورٹیو آف اٹ. یعنی آپ نے اپنی بات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے اس میں کچھ assumptions ہیں، ہم ان کو نکالتے ہیں اور ان سے سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں وہ مان لی بات. نیکسٹ سٹیج میں وی نیڈ ٹو ٹیسٹ دوز assumptions. وہ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اٹس ویری سمپل، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. جو زیادہ اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے وہ یہ ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں. اگلا سٹیپ اتنا مشکل نہیں ہوتا. وہ یہ بڑی اچھی پریکٹس رہی ہے. آئی مین اٹ نیڈ سم مور ٹائم آئی تھنک. ہاں جی، میرا خیال ہے کہ اس میں 2-3 سینیریوز جب ہم کر لیں گے تو اٹ ول بیکم ایزیئر. جو میں نے شیئر کیا تھا اس میں تو بڑی سمپل سی assumption تھی اس میں، لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو کافی زیادہ assumptions آ جائیں گی. تو میرے ساتھ وہی ہوا جی جی. جیسے کہتے ہیں مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. نہیں آپ نے اس، لیکن واقعی اس سے ویری سیریس سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر کافی انڈر لائن assumptions ہو سکتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. اور یہ جیسے جیسے ابھی آپ 2-3 سینیریوز کریں گے نا جی، اس کی پریکٹس اگر آپ اس کو سیریسلی کریں گے، دیکھیں اف یو جسٹ اٹینڈ دا کلاس اینڈ دوسروں کی بات دیکھیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو پٹ یور مائنڈ ٹو ورک. ونڈرفل assumptions were brought out by خلیل جی. آئی ایم ویری ویری گلیڈ. میں نے ان کا نام نہیں لیا تھا، باقی سب کا لے لیا تھا. میرا خیال ہے خلیل کا میں نے نام مس کر دیا تھا شاید. سر لیا تھا
اچھی دفعہ کے لیے اچھا لیا تھا، چلیں پھر ٹھیک ہے، پھر یہ سمجھ لیں کہ باعث تو آپ کی طرف، کیا کروں، پرانے شاگرد ہیں آپ، یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ دیکھیں کیا اثر پڑتا ہے میرے سے پڑھنے کا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اگلے ہفتے پھر اسی طرح ملتے ہیں جی. جزاک اللہ جی، اللہ حافظ. تھینک Thank you یو، very much, my son. خدا حافظ، خدا حافظ.